آج بھی اپنی کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہے، بلکہ آج تو اس سے بھی ظالمانہ قدم اٹھا لیا گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جب پتہ ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ تو چلو پیدائش ہوتی تھی، چند سانس لینے دیتے تھے، یہ اسقاط حمل کرا دیتے ہیں، بچے گرا دیتے ہیں، یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر کیوں بیٹی پیدا ہوئی؟ اور خصوصاً یہ رسم ہندوستان کے اندر تو بہت زیادہ ہے، اتنی پستی ہے وہاں پہ کہ باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں کہ یہ بیٹی تمہاری پیدا ہوئی ہے، اس وقت گڑھا کھودو گے تو اس کے اوپر 500 خرچ ہوں گے، یہ جوان ہوئی کسی کو دینی پڑ گئی تو اس کے جہیز پر تمہیں 50,000 خرچ کرنے پڑیں گے، باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں۔ اور ایک سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں وہ بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں۔ کسی نے ان کو بتایا کہ بدبختو، یہ فطرت کے خلاف جنگ نہ کرو، اگر لڑکیاں تم اس طرح قتل کرتے رہے، تمہارے لڑکے بڑھ گئے تو ایک معاشرتی فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم کے تحت جہاں بیٹے اور بیٹیاں بھیجی ہیں تاکہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکیاں بڑھ گئی ہوں اور لڑکے تھوڑے ہوں، مرد بڑھ گئے ہوں اور عورتیں تھوڑی ہوں، یا عورتیں بڑھ گئی ہوں اور مرد تھوڑے ہوں۔ اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے خلاف جنگ نہ کرو ورنہ تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب کچھ انہوں نے کام کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیس بن عاصم آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی 8 بچیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر دبائی تھیں، 8 بچیاں پیدا ہوتی تھیں اور میں زمین کے اندر ان کو گاڑ دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کرو، 8 غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا جی اتنی تو میرے اندر استطاعت نہیں ہے کہ میں 8 غلام آزاد کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 8 غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم 8 اونٹ ذبح کرو، یعنی ان لڑکیوں کے بدلے میں 8 اونٹ ذبح کرو، کہ غالباً انہوں نے 8 اونٹ ذبح۔ ایک دوسرا صحابی آتا ہے، وہ آ کر گزارش کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو بڑا سنا تھا کہ جن کی اطمینان کی زندگی نہ ہو، بے سکون زندگی ہو، بے آرام زندگی ہو، وہ اسلام قبول کر لے تو حلوہ اس میں مٹھاس آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ میں نے اسلام بھی قبول کیا ہے، میری زندگی میں نہ مٹھاس آئی ہے نہ میں نے اطمینان محسوس کیا ہے، میں تو بے سکون رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں، مجھے تو اسلام نے کوئی فائدہ نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ بٹھا کر اس سے پوچھا کہ جہلیت کے زمانے میں تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اور تو میں نے کچھ نہیں کرتا تھا، ایک چیز ہے جس نے مجھے ہر وقت بے چین رکھا ہے، اگرچہ وہ میں نے جہالت کے زمانے میں بھی کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا میرے قبیلے کے لوگ جس طرح بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں میں بھی اس کو بالکل دفن کر دوں گا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اتنی خوبصورت اور اتنی حسین تھی کہ میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو کیا کروں، میں اس کو زمین میں دبا دوں۔ پھر وہ بیٹی بڑی ہونے لگی، لیکن جو بڑی ہونے لگی وہ اور زیادہ پیاری ہوتی چلی گئی، یہاں تک وہ میرے سینے سے لپٹتی، میں اس سے پیار کرتا، وہ مجھ سے پیار کرتی، جو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی پھر مجھے ابا ابا کہنے لگی۔ تو میں نے ایک دن محسوس کیا اس کی محبت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر یہ میرے دل کے اوپر اس طرح قبضہ کرتی چلی گئی تو ساری زندگی مجھے ہار قبول کرنی پڑے گی، اس لیے مجھے جوان مردی کر کے یہ ہمت والا فیصلہ کر لینا چاہیے، یہ جائے کہ یہ بڑی ہو اور میں پھر اس کے نخرے برداشت کروں اور صدمے برداشت، یہ نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایک دن میں نے دل کڑا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بس آج کام کر دینا چاہیے۔ پھر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، اسے خوبصورت بناؤ جتنی یہ خوبصورت بنتی ہے، اور پھر اس کو نہلایا گیا تو میں بہت پیاری تھی، وہ میرے سینے سے آ کر چمٹ گئی، کہتی ابا دیکھو میں کیسی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر گیا جنگل میں جا کر میں نے گڑھا کھودا، جب میں نے گڑھا کھودا تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی ابا تم کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ مٹی جو اٹھتی تھی وہ جھاڑتی تھی، جب گڑھا کھود دیا گیا تو پھر میں نے اس کو دھکا دیا اور وہ ابا ابا کہتی رہ گئی، میں نے دل کڑا کر کے اس کو دبا دیا۔ اللہ کے رسول روتے رہے یہ سن کر، سارے صحابہ روتے رہے، ہاں جی۔ تو لوگوں نے کہا بھئی اور بندے خدا کے تم نے خدا کے رسول کو رلا دیا ہے جی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایک دفعہ پھر سناؤ یہ کہانی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہانی سنی اور آپ مسلسل اس کے اوپر روتے رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے یہاں یہی فرمایا ہے کہ یہ تو حال ہے او یمسکہ علی ہون او یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، بیٹی کو دبانا اور پھر بیٹی کے دبانے کے نتیجے میں جو معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہوگا، اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ کتنی بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں، ان کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ فطرت کے خلاف جنگ جو ہے کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے یہاں بیٹیاں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹے بھیجے ہیں۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے رزق میں، انسان کی عزت میں برکت عطا کرتا ہے۔
یہ بالکل قرآن حکیم نے سوچ سمجھ کر یہ لفظ استعمال کیے ہیں. قرآن میں لفظ یوں ہی نہیں استعمال ہو جاتے. پہلے بھی بشارت کا لفظ استعمال ہوا، پھر بشارت کا لفظ استعمال ہوا. یہ بیٹی تو تمہارے لیے جنت کی بشارت لے کر آئی ہے اور تم اس کو اپنا دشمن